اور میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ میں اتنی شاندار شخصیت نہیں ہوں شاید. ان سے مل کے مجھے ہو سکتا ہے کہ میں گھبرا رہی تھی کیونکہ I don't think that I'm that a great person کہ میں ان سے مل سکتی ہوں. مگر جب مولانا طارق جمیل صاحب سے 1 جنوری 2014 کا پہلا دن مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے ان سے ملاقات کی, وہ میرے سامنے آئے تو ان کے 2 لفظ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹی 2 سال سے میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں اور میری دل میں تمنا تھی 2 سال سے کہ میں آپ کو ملوں اور آج میری تمنا پوری ہوئی. اینڈ مولانا طارق جمیل صاحب از دا پرسن جنہوں نے مجھ سے کوئی وعدہ نہیں لیا, جنہوں نے مجھے جج نہیں کیا, جنہوں نے مجھے صرف ایک بیٹی کی طرح محبت دی. میں ان کو اپنا روحانی باپ مانتی ہوں, میں ان کو اپنا مینٹور مانتی ہوں. انہوں نے مجھ سے کوئی وعدہ نہیں لیا, سارے وعدے میں نے ان کو دیے اور انہوں نے میری زندگی ایک دم سے چینج کر دی. I'm just like my whole world is upside down now. اور یہ تبدیلی کیا ہے, واٹ چینج یو آر ٹاکنگ اباؤٹ, یہ میں آپ سے پوچھوں گا, بٹ آئی ایم ویری گلیڈ, آئی ایم ویری تھینکفل کہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نیڈس نو انٹروڈکشن. میں تو ذاتی طور پہ بڑا مداح ہوں اور رمضان ٹرانسمیشن میں اور ویسے بھی ان سے بات ہوتی رہتی ہے, وقت ہم ان کا لیتے رہتے ہیں. جناب مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بھی موجود ہیں. طارق جمیل صاحب السلام علیکم. جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج بخیر ہیں مولانا صاحب, خیریت سے ہیں ہم؟ اللہ کا شکر. مولانا صاحب سب سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں, پہلے تو یہ بتائیے گا, یہ وینا نے جو ایک بات کہی میں تو اس پہ بڑا حیران ہوا ہوں فرینکلی, حالانکہ پتہ نہیں اس میں حیران ہونے کی بات ہے نہیں, لیکن میں بڑا حیران ہوا ہوں. وینا نے بتایا کہ آپ نے ان کو بیٹی کہہ کے مخاطب کیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ ایک شی واز ویری ایموشنل جب آپ نے ان کو بیٹی کہا, اور ابھی انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کی زندگی بھی تبدیل کی ہے. وہ کیا تبدیلی ہے وہ تو میں ان سے پوچھوں گا, لیکن آپ یہ بتائیے, چونکہ میں نے تو کچھ لوگوں کو یہ بھی سنا کہ شاید جن کے مجھے کامنٹ سے لگا کہ شاید ان کو اس بات پہ حیرت نہیں بلکہ تھوڑا سا اعتراض ہے کہ کیوں آپ جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت سے, ایک ایسی خاتون سے میرے شعبے سے وابستہ ہیں اور آپ نے ان کو بیٹی بھی کہا. آج یہ شو میں بات پتہ چل رہی ہے, تھوڑا سا بتائیے کہ یہ کیا ہوا, کیسے ہوا وینا سے آپ کی ملاقات. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. وسیم بھائی, دنیا میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور شرک کرنے والے اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں, اور اللہ نے اپنے محبوب ترین ہستیاں انبیاء کو ان کے پاس بھیجا کہ چل کے جاؤ. موسیٰ کلیم اللہ ہیں, پہلے 1.25 لاکھ نبیوں میں پہلے نبی کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام, اور انہیں بدترین انسان جس نے دنیا میں ایک ہی شخص تھا جس نے کہا خدا ہوں, فرعون. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى, موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس. اللہ کی سنت ہے کہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہوں ان کے پاس جایا جائے اور انہیں پیار دیا جائے. اور آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ, کہ موسیٰ بات نرمی سے کرنا, سختی سے نہ کرنا, شاید وہ مان جائے اور وہ راہ راست پر آ جائے. اگر ہم لوگ, ایک آدمی صحیح راستے پر ہے, دوسرا غلط راستے پر ہے, تو غلط راستے سے واپس لانے کے لیے کیا شکل ہے؟ ان کو برا بھلا کہنا یا ان کو قریب کرنے کے لیے ان سے ملنا, ان کو محبت دینا. تو نبیوں کی سیرت میں آپ نے ابو جہل کے دروازے پر اتنی دستک دی ہے جبکہ آپ کو پتہ بھی تھا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے, پھر بھی آپ نے اس کا اتنے دروازے پر دستک دی ہے. تو یہ انبیاء کی سنت ہے. پھر آدمی جس سے سیکھتا ہے وہ بھی اس کی لائف میں بڑا اثر انداز ہوتا ہے. میرے استاد جن سے میں نے تفسیر پڑھی مولانا جمشید صاحب, میں نے رائمنڈ میں پڑھا, رائمنڈ مرکز میں سارا, ان کے سامنے کسی نے آ کے تذکرہ کیا کہ جی آج کل پاکستان کے سٹیج پر بہت فحاشی ہو رہی ہے اور لڑکیاں بالکل عوریاں ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ وہ بد اخلاقی ہو رہی ہے. تو مولانا ہمارے استاد صاحب نے بڑی حسرت سے فرمایا بھائی وہ بھی ہماری بھی بیٹیاں ہیں, تو کوئی ان کو سمجھانے والا ہو تو سمجھ جائیں گے. تو اس تناظر میں پھر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا, اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں مختصر سا واقعہ سنا دوں. سنائیے. ہاں, شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بہت مشہور ہستی ہیں جنہوں نے سید احمد شہید کے ساتھ مل کر جہاد کیا, اور اب بھی ان کی قبر
بالاکوٹ میں گواہ ہے. تو یہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں اور بہت بڑے عالم تھے، اور دہلی کی جامع مسجد میں ان کا خطاب ہوتا تھا تو مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. تو ایک رات کو چپکے سے منہ لپیٹ کر چل دیے تو ان کے ایک تھے خیر خواہ بھی معتقد بھی، وہ کہنے لگی یہ شاہ جی کہاں جا رہے ہیں؟ تو ان کے پیچھے پیچھے چل دیے. اس زمانے میں بازار حسن میں طوائف تھی موتی، مسلمان تھی، تو اس کا گانا سننے بڑے بڑے نواب آتے تھے، مہاراجے آتے تھے. اس کا رقص اور گانا سارے بازار حسن میں مشہور تھا. دروازے پر دستک تھی تو بچی باہر نکلی تو انہوں نے فرمایا کہ فقیر ہوں، صدا لگانے آیا ہوں. اچھا. تو اس نے اندر جا کر کہا تو اس نے کچھ پیسے بھجوا دیے. تو بچی نے یا خادم جو بھی تھا اس نے پیسے دیے تو کب بٹی ان سے کہو کہ فقیر سامنے بیٹھ کے صدا لگاتا ہے پھر خیرات لیتا ہے. اچھا. تو یہ وقت تھا جب سارے ساتھ زندے بھی جمع تھے اور موتی بھی تیار ہو کر بیٹھی تھی. عشاء کے بعد کا وقت تھا اور تھوڑی دیر بعد آنے والے تھے سامعین بھی ناظرین بھی. تو تشریف لائے تو سارے حیران ہو گئے کہ یہ مولانا صاحب یہ کیسی صدا لگانے والے، یہ کیسا فقیر ہے. شکل سے نہیں جانتے تھے ان کو. تو ان کے سامنے تشریف فرما ہوئے اور سورہ والتین کی تلاوت فرمائی. والتین والزیتون وطور السینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اس پر بیان فرمایا تو وہ ایسا سما بنا کہ سازندوں نے ساز توڑ دیے. موتی نے رو 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 کے اپنا سارا دوپٹہ بھر لیا اور شاہ جی نے کہا اچھا بیٹی میری صدا پوری ہوئی اور باہر چل دی. تو وہ بھاگتی پیچھے آ گئی کہ شاہ جی جب صدا لگائی ہے ہاتھ بھی پکڑ لو، مجھے اس گندگی سے نکالو. تو پھر موتی جہاد کی شریک بنی. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سیدہ میں شہید رحمت اللہ علیہ کے مجاہدین میں وہ شامل تھی. ایک مجاہد سے اس کی شادی کر دی گئی اور بالاکوٹ کے پہاڑوں میں وہ بھی سو رہی ہے. تو مولانا صاحب پلیز ہمارے ساتھ رہی گا. وینا ملک صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود. وینا آپ نے I'm sure طارق جمیل صاحب کی گفتگو بھی سنی ہوگی. آپ کچھ کسی تبدیلی کی بات کر رہی تھی کہ انہوں نے میری زندگی تبدیل کر کے رکھ دی ہے. وہ آپ کس کانٹیکس میں کیا تبدیلی کی بات کر رہی تھی؟ جب مولانا طارق جمیل صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو پہلی 2 ملاقاتوں میں مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ میں غلط تھی، انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. لیکن 4 ملاقاتوں میں میں نے ان کی جو باتیں سنی، میں نے جو ان کے بیانات سنے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی زندگی میں جو ایک دم سے یو ٹرن آیا ہے، ایک دم سے آپ کی زندگی میں بدلاؤ آیا ہے، لہٰذا آہستہ آہستہ آپ اس کو ابزارب کریں. اور میں ان سے ہمیشہ گائیڈنس لیتی رہتی ہوں. وہ جب بھی دبئی میں آتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ جب بھی فون پہ بات کر رہے ہوں، بیان دے رہے ہوں، کوئی بھی بات کر رہے ہوں، ان کی ہر بات سے میں ایک نصیحت حاصل کرتی ہوں اور اس کو پلو سے باندھ لیتی ہوں. مولانا طارق جمیل صاحب میرے روحانی باپ ہیں اور ان کی ہر بات میرے دل پر اثر کرتی ہے. لہٰذا میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ایک دم سے ہی یا پھر ابھی میں یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ میں ایک مکمل مسلمان عورت کا جو ہے وہ مثال ہوں، مگر یقیناً میرا یہ ضرور وعدہ ہے اپنے آپ کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی I will be a bright example for Muslim women in the world. اور یہ میری تمنا ہے، میرے اپنے دل کا فیصلہ ہے اور میں یقیناً یہ ضرور کہوں گی کہ یہ فیصلہ اگر میں کسی سے انسپائرڈ ہوئی ہوں اور میرا رہنما ہے تو وہ یقیناً مولانا طارق جمیل صاحب کی صورت میں میرے سامنے آیا. ایک تو میں نے جو ظاہری تبدیلی دیکھی وہ آپ کی اپیرنس میں تبدیلی دیکھی حالیہ کچھ ٹاک شوز میں.
تو کیا وہ بھی مولانا صاحب سے ملاقات کا نتیجہ تھا؟ آپ کے سر پہ ہم نے دوپٹہ دیکھا اور مسلسل ہر انٹرویو میں دیکھا. جی دوسری ملاقات میں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے کہا، میں نے کہا میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میرے سر سے دوپٹہ نہ اترے، اور یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. مجھے شرف حاصل ہوا، میں نے ان کا بیان بھی سنا، اور جس میں اور بھی بہت سارے جو لوگ تھے وہ شامل تھے، ان میں بھی شامل تھی. پھر میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اس طرح کی کسی بھی فلم کا حصہ نہیں بنوں گی جو کہ اصلاحی نہ ہو، یا پھر میں کوشش کروں گی کہ میں فلموں کا حصہ بالکل نہ بنوں. اور بھی بہت ساری تبدیلیاں ہیں. میری تمنا ہے کہ میں پڑھوں. آئی وانٹ ٹو ریڈ اسلام، آئی وانٹ ٹو اسٹڈی اسلام. میں اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں اور ایجوکیشن حاصل کرنے کا میرا ارادہ ہے. اینڈ میں یہ نہیں بوسٹ کرنا چاہتی دیٹ آئی ایم going to set up example for anyone. I think I'm going to set up example for myself. یہ میرے اپنے دل کے سکون کے لیے. آپ یقین کریں کہ میں نے جو بھی شہرت، دولت، عزت، لوگوں کی چاہت، محبت، جو بھی کچھ دیکھی ہے، مگر مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا دیٹ زندگی کی کسی دوڑ میں شامل ہوں اور میرا روح اور میرا دل سکون میں نہیں ہے. جس دن سے میری مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، جس دن سے میری شادی ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرا دل اور میرا روح وہ سکون میں ہے. میں اتنی سکون کی نیند سوتی ہوں جو میں 13 سال میں کبھی نہیں سوئی. آئی اسٹل ریمبر آئی یوز ٹو ہیو سلیپ لیس نائٹس. مجھے 7 اسٹار ہوٹل میں نیند نہیں آتی تھی، اور اب مجھے بہت آرام سے، بہت سکون کی اور اچھی نیند آتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میرا خود کے ساتھ انشاءاللہ وعدہ ہے، انشاءاللہ تعالی میں دعا کروں گی، اور میں چاہوں گی کہ میرے گائیڈ، میرے رہنما مولانا طارق جمیل صاحب ہمیشہ میرے ساتھ رہیں. میرے خامند انشاءاللہ میرے ساتھ ہیں، میرے امی ابو ہمیشہ میرے ساتھ، ان کی دعائیں رہیں تاکہ میں ثابت قدم رہوں. بس میری دل میں صرف یہی ایک تمنا ہے اب، اور میرا ایک ہی مشن ہے کہ خدا مجھے ثابت قدم رکھے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ فلمز میں، آپ اگر کوئی اس نوعیت کی فلم نہ ہوئی، اصلاحی نوعیت کی، تو آپ فلم میں، یا پھر آپ کوشش کریں گی کمپلیٹلی فلمز کا حصہ ہی نہیں ہوں گی وینا ملک اب سے. سو یو ہیو ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو کنٹینیو فلمز اینی مور. مکمل طور پر فلم کا حصہ بالکل بھی نہیں بننا چاہوں گی، خاص طور پہ، اور کسی ٹپیکل فلم کا حصہ تو بالکل نہیں بننا چاہوں گی انٹل انلیس کوئی ایک ایسی چیز جو کسی بھی عورت کے لیے، کسی لڑکی کے لیے اصلاحی ہو، جو کسی طرح کا میسج یا تعلیم دینا چاہے گی، then I would like to be the part of it. Otherwise no. ایک فلم، 2 فلمز میں میں نے آئٹم نمبرز کیے تھے. ڈیفینیٹلی جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں فلمز کا حصہ نہیں بنوں گی تو آئٹم نمبرز کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. آپ بس آخر میں کن الفاظ میں کنکلوڈ کرنا چاہیں گے؟ وسیم بھائی، احساسات کا تعلق روح کے ساتھ ہے. روح نکل جائے تو احساسات سارے ڈیڈ ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. جسم تو مٹی ہے، اور روح میں عزت، دولت، شہرت کی انٹرنس ہے ہی کوئی نہیں. روح میں انٹرٹینمنٹ اور چیز جو آج کل کا ناچ، گانا، آوارگی، ان کی رسائی وہاں تک ہے ہی نہیں. وہاں تو رسائی صرف اللہ، اس کے رسول کے تعلق کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیلنج کر کے کہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو غور سے کہ صرف اور صرف اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین. تو جنید نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا تھا 97 میں جب پہلی ملاقات ہوئی تھی.